تعلیم کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق اس کے پروگرام میں تبدیلی کی ضرورت بھی پیش آتی رہتی ہے۔ اسی لیے ایجوکیشن پالیسی مختلف ادوار میں اس پر نظر ثانی ہوتی رہی ہے۔ اندرا گاندھی جی کے زمانے میں، پھر راجیو گاندھی کے زمانے میں، پھر اس کے بعد بھی ہوئی، لیکن جو ہمارا دستور ہے، جو سیکولرزم کو ملک کی بنیاد قرار دیتا ہے، جس کا مقصد ملک کی تمام اکائیوں کو اپنی پہچان کے ساتھ متحد رکھنا ہے، ابھی تک حکومت کے ایجوکیشن پالیسی میں اس کو پیش نظر رکھا گیا۔ جہاں مہان لوگوں کا، بزرگوں کا ذکر ہوا، اس میں تمام مذاہب کی نمائندہ شخصیتوں کو ذکر کیا گیا۔ تہواروں کا ذکر ہوا تو تمام قوموں کے تہواروں کا ذکر آیا، نفرت انگیز بات نہیں کہی گئی۔ لیکن اب جو ایجوکیشن پالیسی تیار کی گئی ہے اور جس کو 2024 تک گورنمنٹ کا خیال ہے کہ اس کو نافذ کرے، وہ اس مزاج کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں ہندو کلچر اور تہذیب کو اور ہندو تصورات کو غالب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسلم دور کی تاریخ تو بالکل حذف کر دی گئی ہے۔ قدیم تاریخ اور جدید تاریخ جو انگریزوں کے دور سے شروع ہوئی ہے، حالانکہ ہندوستان میں جتنی مشہور آثار ہیں جن سے ہمارے ملک کو کروڑوں روپے کی آمدنی ہر سال ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، یہ سب مغلوں کی اور اس سے پہلے جو عہد سلطنت کہلاتا ہے اس کی یادگار ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی کھلی ہوئی زیادتی ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مادری زبان کو اہمیت دی جائے گی، لیکن اس میں اردو کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن پالیسی ناقص ہے اور خاص کر اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والی اور ٹھیس پہنچانے والی ہے۔ اسی طرح کلچرل پروگراموں کے نام پر جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس میں ہندو تہواروں کو شامل کیا گیا ہے، ہندو دیویوں اور دیوتاؤں کے احترام کو شامل کیا گیا ہے، وندے ماترم کو شامل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہیں، عیسائیوں کے بھی عقیدے کے خلاف ہیں، جو خدا کو ایک مانتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس پالیسی کو اس طرح بنانا چاہیے کہ جس میں تمام قوموں کی اور ملک میں بسنے والی تمام اکائیوں کی نمائندگی ہو، ورنہ جو ہمارے ملک کا جمہوری ڈھانچہ ہے یہ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔